بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آج ہمارے موضوعات ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے باعث پاکستان کی معیشت کو گزشتہ 75-76 سال میں کس قدر نقصان پہنچایا گیا یا نقصان پہنچا یا اب بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد یا مفادات کے لیے کس طرح اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ اعداد و شمار کی روشنی میں، ایک رپورٹ کی روشنی میں کچھ چونکا دینے والی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تو تقریباً ایک ہفتے سے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ایک ہفتے سے ایک بات کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں مسلم لیگ نون، جو کہ اس وقت سمجھتی ہے کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں، آنے والے جو الیکشنز ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے تمام راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دوبارہ ہاتھ نہیں ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری چند دنوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی جا رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ راہیں، سیاسی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جلد از جلد یعنی 90 روز میں انتخابات کروانے پر مصر نظر آتے ہیں، جو کہ بظاہر ممکن نہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ صدر مملکت نے کیا تجویز دی، کیا تجویز نہیں دی، خط کیا لکھا، خط کی حیثیت یا اہمیت کیا ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہیں، اور آج 14 ستمبر ہے، یعنی ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور کسی بھی ملک یعنی پاکستانی آئین اور دستور کے مطابق اگر پاکستان میں الیکشن کروائے جاتے ہیں تو انتخابی مہم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے، اس کے بعد اسکروٹنی، اعتراضات، کاغذات واپس لینے، انتخابی نشان الاٹ ہونے، یہ تمام کے لیے کم از کم 54 دن کا وقت درکار ہے، جو کہ اس وقت پاسبل نظر نہیں آتا۔ اس کو بھی ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے پاکستان آمد ان کے لیے رستے ہموار کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں قومی سطح پر، مرکزی سطح پر مسلم لیگ نواز کی حکومت قائم کی جائے، اور پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم کی جائے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ عین ممکن ہے کچھ ایسے اتحاد دوبارہ تشکیل دیے جائیں یا تشکیل ہو جائیں سندھ میں، جس کی وجہ سے سندھ میں آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ ہو، یا اگر ہو تو مخلوط حکومت ہو، یعنی پیپلز پارٹی جسے کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت سے سندھ میں حکومت نہ بنا سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون الگ اپنے طور پر ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آج بھی اگر آج الیکشن کروا دیے جائیں، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اس کی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا کہ حالات کیا ہوں گے۔ کیا عمران خان جیل میں ہوئے، انہیں مزید کسی کیس میں سزا ہو گئی تو کیا ان کی ہمدردی میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ ابھی گلگت میں حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں، انتخاب ہوا ہے بلکہ ضمنی، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیت گیا، اگرچہ اس کے نتائج روکے جا چکے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کا ذمہ دار عام لوگ جو ہیں وہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر مہنگائی کی ذمہ دار شہباز شریف کی حکومت تھی۔ تو آج اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی، نہ صرف مرکز میں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی۔
سندھ کی صورتحال کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بے شک پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی کی بجائے اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کچھ سیاسی پنڈت اور کچھ سیاسی مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ مرکز میں ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی کھچڑی مکس اچار یا آپ جو بھی اسے کہیں ایک مخلوط اتحادی حکومت قائم کی جائے گی جو کہ خود سر نہ ہو، جو کہ اپنے طور پر کوئی دبنگ فیصلے نہ کر سکے، اور بظاہر یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک لحاظ سے قومی حکومت ہے اور تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک آدھ یا دو سیاسی جماعتوں کے مل کر بیٹھ کر تمام فیصلے کر رہی ہیں جو کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ضروری ہیں. بظاہر یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ ایک قومی سطح کی حکومت ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے، نون لیگ بھی ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، MQM، جو بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اگر انتخابات جیتتی ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے. استحکام پاکستان پارٹی پنجاب سے، وہ جہانگیر ترین اور علیم خان والی پارٹی، یہ تمام اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سادہ اکثریت یا ایبسولوٹ اکثریت یا 2/3 والا جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، اب وہ خواب درست نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں اب یہ گڈی نہ نون لیگ کے لیے ہے نہ پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی والے یہ بات پہلے بھانپ چکے ہیں اور شاید نون لیگ والوں کو یہ بات دیر میں سمجھ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ، یہ میں گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم ہمارے صوبے میں نون لیگ جو ہے وہ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے کم از کم، اور ہر دھڑے کی اپنی زبان ہے، دوسرے دھڑے کے خلاف ہے. اور یہ جب انتخابی یا جو کانسٹیچوئنسی کی سیاست ہوتی ہے تو پھر آپ کو ان کے نتائج کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کوئی کیپٹن صفدر گروپ ہے، کوئی امیر مقام گروپ ہے، کوئی مرتضیٰ جاوید عباسی گروپ ہے، کہیں سردار مہتاب گروپ ہے، کہیں جھگڑا گروپ ہے. مطلب مختلف قسم کے گروپس جو ہیں وہ اس وقت ہمارے صوبے میں بظاہر کھل کر سامنے آ چکے ہیں. عین ممکن ہے میاں نواز شریف کی آمد کے بعد ان گروپوں کو متحد کر دیا جائے، لیکن دلوں میں پائی جانے والی رنجش کو کون دور کرے گا؟ تو سب کچھ ہانکی ڈوری نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب، جو افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میرے سامنے ایک رپورٹ ہے، میں اس رپورٹ کے مندرجات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح کتنے سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا، نقصان پہنچایا جا رہا ہے. موجودہ حکومت خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مینس، اس افرید کو، سمگلنگ کے افرید کو روکا جا سکے. جب سمگلنگ کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہیروئن کی سمگلنگ، ڈرگس کی سمگلنگ، لیکن یہ سمگلنگ جس کی بات میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک رپورٹ کی صورت میں، اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ حساس اداروں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک مارکیٹ کے قیام کی بنیادی وجہ ہے. افغان حکام اور کاروباری افراد، یہ سننے والی باتیں ہیں، اشیاء کی درآمد میں پاکستان کسٹم سے غلط بیانی کرتے ہیں. اب کسٹم سے غلط بیانی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر الیکٹرانکس گوڈز ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کی مالیت زیادہ ہے، اس کو کم ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ یہ کسٹمز حکام کی جو ملی بھگت جو ہے وہ اس کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے، اس میں ملی بھگت ضرور شامل ہوتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایسی اشیاء درآمد کی جاتی ہیں جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد ہونے والی اشیاء پاکستان میں ہی فروخت کر دی جاتی ہیں. وہ جو کنٹینر آتے ہیں، اب ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان نے عالمی قوانین کے تحت ایک سہولت دے رکھی ہے کہ افغانستان کی اپنا کوئی سی پورٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے جو سمندری جو گزرگاہیں ہیں یا آپ
جسے آپ کہتے ہیں سی پورٹس کے ذریعے ان کا جو سامان آتا ہے افغانستان کے لیے، وہ پاکستان کے اندر ہی کنٹینر کھل جاتے ہیں، پہلے جو سابقہ قبائلی علاقے تھے، اور وہاں پر پاکستان کے اندر یہ کارخانوں مارکیٹ، پشاور، جو چمن، کوئٹہ، یہاں پر یہ ایون پنجاب کے مختلف شہروں میں، پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے، بڑا شہر ہے جس میں باڑہ مارکیٹ نہیں ہے، جہاں پر اسمگل شدہ سامان آپ کو دستیاب نہیں ہے؟ تو یہ اشیاء پاکستان میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اشیاء اگر افغانستان جائیں بھی تو اسمگل ہو کر واپس پاکستان آ جاتی ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کی درآمدات میں 67-67% اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ آگے جو اس کا جو حصہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 4 ارب ڈالر رہنے والی افغان درآمدات جو افغانستان نے امپورٹس کی تھی 2022-2023 میں، وہ 2021-2022 میں 4 ارب ڈالرز تھیں، 2022 اور 2023 میں 6.71، یعنی تقریباً 6.75 ارب ڈالرز ہو گئیں۔ اب اس میں 3.25 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ افغانستان کی مالی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان کی معیشت آپ کے سامنے ہے، ڈالرز ان کے پاس ہے نہیں، اور ڈالر پاکستان سے اسمگل ہو کر وہاں پر جاتے ہیں، اور یہ چیزیں یعنی یہ ان ادر ورڈز یہ تقریباً 4 ارب ڈالر کا سالانہ ٹیکہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو لگایا جا رہا ہے۔ یعنی 4 ارب ڈالر میں بھی تقریباً 2 ارب ڈالر کی اسمگل شدہ اشیاء جس سے پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے، وہ 2 ارب ڈالر، اور اس سے اضافی اگر آپ یہ 6.75 جب بن جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً 4 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو سالانہ صرف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں 1 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں رکھوا دیا جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کی اسمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، گھروں میں، کاٹیج انڈسٹری جسے ہم کہتے ہیں، یہ چھوٹے لیول کے جو انڈسٹری جسے ہم کہتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب 4 ارب ڈالر کا ٹیکہ صرف ایک مد میں آپ کو لگایا جائے، صرف ایک ملک کی جانب سے، اس میں ابھی جو سمگلنگ ہوتی ہے ایران سے، یہاں تک کہ انڈیا سے بھی سمگلنگ ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی نہیں ہے اس رپورٹ میں۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو دنیا میں رائج انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ترتیب دیا جانا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، افغانی بھی اور پاکستانی بھی، اور جو قبائلی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ افغانستان کے نام پر درآمد کرتے ہیں کوئی چیز، اور وہ پاکستان کے اندر اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں ڈیپ فریزرز اور ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنرز اور بڑی بڑی پرتعیش قسم کی اشیاء جو ہیں وہ افغانستان کے نام پر امپورٹ کی جاتی ہیں اور پاکستان میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ لیوش قسم کی کراکری امپورٹ کی جاتی ہے فرانس سے، بیلجیم سے، جرمنی سے، مختلف جو یورپی ممالک ہیں وہاں سے، اور وہ پاکستان میں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کی خاص طور پر پشاور کے جو کارخانوں اور باڑہ اور دیگر جو مارکیٹس ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے۔ افغانستان سے پاکستان کیا آتا ہے؟ کوئلہ آتا ہے پاکستان میں ٹماٹر آتے ہیں، پاکستان میں شاید پیاز آتا ہے، پاکستان میں فروٹس آتے ہیں مختلف قسم کے، جس میں انگور ہے، انار ہے، دیگر اشیاء شامل ہیں، سیب ہے، لیکن پاکستان کو 4 ارب ڈالر کا سالانہ ٹیکہ لگایا جا رہا ہے صرف افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے، اور اس میں یقینی طور پر ہمارے سیکیورٹی حکام، بارڈر سیکیورٹی فورسز، کسٹمز، FBI، لیویز، لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لوکل پولیس، یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ جب تک ان کی آشیرواد، ان کی ملی بھگت شامل نہ ہو تو پاکستان میں سمگلنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔